ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع والصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ پچھلی آیت میں ہم نے ایمان والوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایمان والوں کو کفار کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اور اس لیے کہ ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، ایمان والوں پر بہت ظلم کیا گیا۔ اب اس آیت میں ایمان والوں پر ظلم کیوں کیا گیا اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اخرجو، جن کو نکال دیا گیا تھا، من دیارہم، ان کے گھروں سے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اخرجو، جن کو نکال دیا گیا تھا، من دیارہم، ان کے گھروں سے، بغیر حق، حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ناحق، بغیر حق، ناحق، ان کا کوئی قصور نہیں تھا، الا، سوائے اس کے، ان یقولو، یہ کہتے تھے، ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں صرف اس وجہ سے ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا، اور صرف اس وجہ سے ان کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا۔ تو اب اللہ رب العزت ان کو بھی اجازت دیتے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی کافر ہاتھ اٹھائے تو یہ اس ہاتھ کو توڑ دیں، اور کوئی تلوار اٹھائے تو یہ بھی اس کی تلوار کا جواب تلوار سے دیں، اور بے شک یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ اب ان کو بھی اجازت دی جاتی ہے۔ ولو، اور اگر، لا، نہ، دفع اللہ، اللہ دور فرماتے، الناس، لوگوں کو، بعضهم ببعض، بعض کو بعض کے ذریعے۔ یہ جہاد کی ایک حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ہم جو ایمان والوں کو اذن للذین یقاتلون، ان کو جو اجازت دی گئی ہے نا، اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت ایمان والوں کو اجازت دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ وہ کفار کے خلاف جہاد کریں اور وہ ان کا مقابلہ کریں۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ ہوتا، اور اگر اللہ تعالیٰ کفر کو ایمان والوں کے ذریعے ختم نہ فرماتے، لہدمت صوامع، لہدمت تو منہدم کر دیے جاتے، گرا دیے جاتے، توڑ پھوڑ دیے جاتے، صوامع، یہودیوں کے عبادت گاہیں، وبیع، اور نصارہ کے عبادت گاہیں، وصلوات، اور عبادت گاہیں، ومساجد، اور مسجدیں، یعنی ایمان والوں کی عبادت گاہیں، یذکروا، کہ ذکر کیا جاتا ہے، فیہا، ان میں، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، کثیرا، کثرت سے، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا۔ تو یہ وہ جگہ ہیں، دیکھیں ایک وقت تھا کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے وہ حق پر تھے، وہ ایمان والے تھے، انہوں نے عبادت گاہیں بنائی اور ان میں عبادتیں کرتے تھے۔ ایک وقت تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے حق پر تھے، انہوں نے عبادت گاہیں بنائی اور وہ عبادت کرتے تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان کو حکم دیا تھا کہ دشمن حملہ کرنے آئے تو اٹھو، اس کا مقابلہ کرو۔
جب تم اٹھو گے دشمن کا مقابلہ کرو گے دفاع کرو گے تو تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہیں گی، ورنہ جس دن تم یہ چھوڑ دو گے تو تمہاری عبادت گاہیں منہدم ہو جائیں گی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جب بھی کسی بھی مذہب پر دوسرے مذہب والے نے حملہ کیا ہے تو خصوصاً ٹارگٹ کیا ہے ان کی عبادت گاہوں کو، ان کی عبادت گاہوں کو خصوصاً ٹارگٹ کیا گیا۔ انگریز ہندوستان میں آیا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہندوستان کے اندر کتنے بڑے بڑے دینی مراکز اور مساجد تھیں، اور ان مساجد کو اور ان مراکز کو بند کر دیا گیا۔ اور آپ بلکہ یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو بادشاہی مسجد ہے یہ کتنے طویل عرصہ تک یہ استبل اور جانوروں کے باڑے کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے، اور اس طرح اور مساجد۔ تو جب دشمن کسی بھی علاقے میں جاتا ہے، ہم پرانی تاریخ پڑھتے ہیں نا، پرانی تاریخ، تو اس میں کیا ہے، یہود پر جب بھی باہر سے کوئی حملہ آور ہوتے تھے تو وہ ان کی عبادت گاہوں کو ملیا میٹ کر دیتے تھے، خاص طور پر جو بیت المقدس ہے اس کو ملیا میٹ کر دیتے تھے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کا فیصلہ بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کی تقدیر بھی ہے، لیکن صرف میں اس آیت کے مفہوم کے طور پہ بات کر رہا ہوں۔ اگر آج دنیا کفر کو اختیار مل جائے نا تو وہ 5 منٹ بھی نہ چھوڑیں مکہ اور مدینہ کو اور مسجد نبوی اور خانہ کعبہ کو، کہ وہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ یہ محفوظ رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ خدا نہ خواستہ اس پہ بات آئی تو انشاءاللہ پوری امت مسلمہ کھڑی ہوگی اس کے دفاع کے لیے۔ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، تمہیں جو حکم دیا جا رہا ہے نا، اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے دور نہ کرتے، ایمان والوں کے ذریعے کفر کا زور نہ توڑتے اگر اللہ تعالی، لہدمت صوامع، تو جو یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں وہ توڑ پھوڑ دی جاتی، منہدم کر دی جاتی، بیا عیسائیوں کی عبادت گاہیں، وصلوات مطلقاً عبادت گاہیں، ومساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، اور یہ وہ جگہ ہوتی تھی جہاں اللہ کا نام لیا جاتا تھا کثرت سے۔ تو کفر کو اللہ کے نام سے چڑ ہوتی ہے، جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے وہ ان دونوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ، اور ضرور مدد فرمائیں گے، بلکہ ضرور بالضرور مدد فرمائیں گے، اللہ من ینصرہ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اللہ اس کی مدد فرمائیں گے جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، لقوی، بہت قوت والے ہیں، العزیز، غالب ہیں۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ان، اگر، مکناہم، ہم حکومت عطا کریں، اقتدار عطا کریں ان کو، فی الارض، زمین میں، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں، اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں گے، وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کریں گے، ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کریں گے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کی طرف ہے، عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام۔ یہ اسلامی ریاست کے فرائض اور مقاصد بیان کیے گئے، یہ اسلامی ریاست کے مقاصد بیان کیے گئے، اور وہ کیا ہے کہ جب اللہ رب العزت ایمان والوں کو ریاست عطا فرمائیں تو پھر وہ یہ کام کریں، نماز کا قیام کریں، نماز قائم کریں، اور یہ صرف انفرادی نہیں، یہ اجتماعی اور سرکاری سطح پہ ہونا چاہیے۔ اقامت الصلاۃ کا شعبہ حکومتی سطح پہ ہونا چاہیے، تمام لوگوں کے لیے انتظامات بھی ہونے چاہیے اور ان کے لیے حکم بھی ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہے کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کا اہتمام ہے،
اور حکم ہے، اور اس وقت کے اندر مساجد بند کی جاتی ہیں، بازار اور دکانیں اور باقی چیزیں بند کی جاتی ہیں، کہ تو یہ ریاست کی طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے ہے، یہ صرف انفرادی معاملہ نہیں ہے کسی نے نماز پڑھ لی کسی نے نہ پڑھی. تو الذین ان مکناہم فی الارض، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ ریاستی سطح پر تھا. ہم نے احادیث میں ہم پڑھتے ہیں کہ جو منافق ہوتے تھے نا ان کو بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی نماز چھوڑنے کی، اور وہاں نماز چھوڑنے کا ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص کافر ہے. وہاں نماز چھوڑنے کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا تھا کہ یہ شخص کافر ہے. اسی لیے وہ حضور کا فرمان ہے کہ من ترک صلاۃ متعمدا، اگر تم کسی کو دیکھو نا کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وجہ کوئی نہیں، جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، تو فقط کفر، تو کافر ہوگا، وہ کافر ہوگا. تو ریاست کی طرف سے اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ کیا کریں گے؟ نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ قائم کریں گے. وامروا بالمعروف، امر بالمعروف کا نظام قائم کریں. ونہوا عن المنکر، اور نہی عن المنکر کا نظام قائم کریں. وللہ عاقبۃ الامور، تمام کاموں کا انجام اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ سب احکام اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، فقد، تو یقیناً، کذبت، جھٹلایا تھا، قبلہم، ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو، وعاد، قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام کو، وثمود، قوم سمود نے حضرت سمود علیہ السلام کو، صالح علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، وقوم لوط، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے حضرت لوط علیہ السلام کو، واصحاب مدین، اور مدین والوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو، وکذب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا گیا، فرعونیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کیا. فَأَمْلَيْتُ، تو میں نے ڈھیل دی، مہلت دی، للکافرین، کافروں کو، میں نے کافروں کو مہلت دی، میں نے کافروں کو ڈھیل دی. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. ثم اخذتهم، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. فکیف کان، تو پھر کیسی تھی، نکیری، میری پکڑ. فکیف کان نکیر، تو پھر میری پکڑ کیسی تھی. فکأین، کتنی ہی بستی، من قریہ، بستیاں، فکأین، کتنی ہی، من قریۃ، بستیاں، اہلکناہا، لفظی معنی تو ہے ہم نے ہلاک کی، ہم نے ہلاک کی، لیکن اگر اس کا ایک ترجمہ اور کریں نا، اجاڑ ڈالی، ہم نے اجاڑ ڈالی. فکأی من قریۃ، کتنی ہی بستیاں، اہلکناہا، اجاڑ ڈالی ہم نے. وہی ظالمہ، وہ ظالم تھی. ظالم بمعنی مشرک بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم بمعنی انسانوں کے پر ظلم کرنے والے بھی. وہی ظالمہ، وہ ظالم تھی. وہی خاویۃ، اور پھر وہ گری پڑی تھی، علی عروشہا، اپنے چھتوں کے بل. وبئر معطلہ، اور پھر کتنے ہی کنویں تھے جو ویران پڑے رہ گئے. وقصر مشید، کیونکہ کنویں جو ہوتے تھے نا کسی زمانے میں، کنویں وہ زندگی کی علامت ہوتے تھے کہ یہاں پر زندگی ہے. لیکن جب وہ ویران ہو گئے اور بعد میں وہ اندھے کنویں کہلاتے تھے، تو وہ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہاں پہ آبادیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا. وقصر مشید، اور کتنے ہی مضبوط اور پختہ محل وہ پھر کھنڈرات بن کر رہ گئے. افلم یسیروا، کیا یہ لوگ چلتے پھرتے نہیں ہیں، فی الارض، زمین میں، کیا یہ لوگ زمین میں چلتے پھرتے نہیں ہیں. فتکونا، تو ہوتے، لہم، ان کے پاس، قلوب، ایسے دل،
یعقلون بہا کہ جن سے یہ سمجھ سکتے، ہوتے ان کے پاس دل جن سے یہ سمجھ سکتے، او آذان یا ہوتی ان کے پاس ان کے پاس کان ہوتے، یسمعون بہا جن سے یہ سن سکتے۔ فإنها بے شک لا تعمى الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، لا تعمى الابصار آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ولیکن بلکہ تعمى اندھے ہوتے ہیں، القلوب دل اندھے ہوتے ہیں، التي في الصدور جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ کوئی شخص آنکھیں نہ رکھتا ہو لیکن ہدایت پر ہو، کیوں؟ اس کا دل جو ہے وہ اندھا نہیں ہے، اس کا دل خیر کو قبول کرنے والا ہے، اس کا دل ہدایت کو قبول کرنے والا ہے۔ لیکن اگر کسی کا دل ہدایت قبول کرنے والا نہیں ہے اور اس کی آنکھیں ہیں تو عین ممکن ہے کہ وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھا ہو۔ فإنها لا تعمى الابصار آنکھیں نہیں اندھی ہوتی، ولكن تعمى القلوب دل اندھے ہوتے ہیں، التي في الصدور جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ ويستعجلونك انہوں نے جلدی مچا رکھی ہے، بالعذاب عذاب کی، ولن يخلف ہرگز خلاف ورزی نہیں کریں گے، اللہ وعدہ اپنے وعدے کی، اللہ ہرگز اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ان الساعۃ آتیہ قیامت آ کے رہے گی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا وکان وعدا علینا یہ ہمارے ذمہ وعدہ رہا۔ وَإِنَّ اور بے شک یومن ایک دن عند ربک آپ کے رب کے ہاں کألف سنہ 1000 سال کے برابر ہوتا ہے، مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، جو دن تم شمار کرتے ہو اللہ کے ہاں 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اس کا صحیح معنی تو اللہ ہی جانتے ہیں، اللہ کے اپنے پیمانے ہیں کچھ جن پیمانوں پہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کو متشابہات میں شمار کیا اس آیت کو، یعنی متشابہات کی جس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ لیکن بہرحال ایسا ہے کہ اللہ کے کچھ فیصلے ہیں اور ان فیصلوں کے لیے اللہ نے وقت رکھا ہوتا ہے۔ ایک قوم کو اللہ وقت دیتے ہیں، اور وہ اللہ کتنا وقت دیتے ہیں؟ 1 دن، اور اللہ کے ہاں 1 دن کتنا ہوتا ہے؟ 1000 سال کا۔ گویا قوموں کو 1000 سال ملتا ہے، قوموں کو دنیا میں 1000 سال تقریباً، یہ ایک انسانی سوچ ہے۔ ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر مزید کوئی بات نہیں فرمائی، اس کا کیا مفہوم ہے، کیا مطلب ہے، لیکن کچھ اہل علم وہ اس پر کرتے ہیں جنہوں نے کچھ بات کی ہے تھوڑی بہت مفہوم واضح کرنے کے لیے۔ وہ اللہ کا ایک پیمانہ ہے، ہم جس کو 1000 سال کہتے ہیں اللہ کے ہاں وہ 1 دن قرار پاتا ہے، ہمارا 1000 اللہ کا وہ 1 دن قرار پاتا ہے۔ اللہ 1 دن کے لیے فیصلہ فرماتے ہیں کسی کے بارے میں۔ وَكَأَيٍّ اور کتنی ہی من قریہ بستیاں املیت لہا دی میں نے ان کو مہلت، دی میں نے ان کو مہلت، وہی ظالمہ اور وہ ظالم تھی، ثم اخذتها پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور آخر لوٹ کر آنا بھی میرے ہی پاس ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور لوٹ کر آنا بھی میرے ہی پاس ہے۔ یعنی اگر کسی کو اللہ مہلت دے دیں اور دنیا میں اس کی پکڑ نہ بھی فرمائیں تب بھی کل قیامت کے دن آنا اللہ ہی کے پاس ہے۔ صدق اللہ۔